ماہ رمضان کی آمد ہو گئی اور ہر مسلمان اس کوشش میں ہے کہ خالق کائنات اس کو بخش دے، تو یہ بخشش کا ذریعہ تو اسی وقت اس کے لیے میسر ہوگا جب یہ اس کے اندر روزے رکھے گا، نماز پڑھے گا، تلاوت قرآن کرے گا، روزے کے حقوق جو ہے وہ پورے کرے گا اور اس ماہ مبارک کو راضی رکھنے کے لیے حتی المقدور کوشش کرتا رہے گا۔ لیکن بعض صورتوں میں بعض لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ رب کائنات قرآن میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھا نہ سکے، اس کی طاقت بھر ہی اس کو تکلیف دیتا ہے۔ تو وہ کون کون سی صورتیں ہیں جس کے اندر جو ہے وہ شخص روزہ نہ رکھے تو گناہ گار نہیں ہوگا؟ آئیے چند صورتیں میں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مسافر جو 92 کلومیٹر یعنی 57.5 میل کے مسافت پر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اس نے 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، اسے اختیار ہے، لیکن رکھ لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس وقت جب تھا یہ حکم نازل ہوا تھا تو لوگ جو تھے وہ پیدل سفر کرتے تھے، گھوڑوں خچروں پر سفر کرتے تھے، ان کا سفر میدانی علاقوں میں سخت گرمی کے اندر پہاڑوں کی تپش کے اندر ہوا کرتا تھا، اور جہاں وہ جاتے تھے وہاں رہائش کا انصرام کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا، اور ہوٹلنگ کا بھی کوئی اتنا وسیع پیمانے پر کام نہیں تھا، تو اس وجہ سے جو ہے شریعت نے انہیں اجازت دی ہے۔ اگرچہ یہ آج بھی ہمارے لیے اجازت ہے، لیکن میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ مسافر کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لیا کرے، کیونکہ ابھی تو لگژری گاڑیاں بھی مل جاتی ہے اور لگژری ہوٹلز بھی کھلے ہوئے ہیں، ویل ہے ان کے اندر، بوفے لگے ہوئے ہیں، دنیا کھا رہی ہے، موج مار رہی ہے، اور اس کے علاوہ رہائش کا بھی اچھا انتظام ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر نہیں رکھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ان روزوں کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ یاد رکھیے کہ یہ بعد میں اگرچہ ان روزوں کی قضا کر لے گا، لیکن رمضان کا روزہ رمضان میں رکھنے کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کو نہیں پا سکتا کہ چاہے پوری زندگی یہ روزے رکھتا رہے، لیکن رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت نہیں پا سکتا۔ بہرحال مسافر کو چاہیے کہ وہ جائے اور جا کر روزہ رکھ لے، اگر نہیں رکھے گا تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اس کے بعد وہ شخص کہ جس پر روزہ نہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے کہ جو بیمار ہو، ایسا بیمار کہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، روزہ رکھے گا تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا، تو یہ بھی اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو شریعت اس پر سے بھی اس حکم کو اٹھا دیتی ہے اور پوچھ گچھ نہیں ہوگی، گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن روح صحت ہونے کے بعد اس پر لازم ہے کہ یہ جتنے روزے بیماری میں گزار چکا ہے تو یہ اب اس کی قضا کرے۔ بے ہوش ہو جاتا ہے، مرگی پڑ جاتی ہے، کبھی ہوش آتا ہے کبھی نہیں آتا، تو ان تمام صورتوں کے اندر اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو افاقہ ہو جانے کے بعد یہ روزہ رکھے گا۔ لیکن اگر ایسا مریض ہے کہ مطلب جس کا جگر کام ہی نہیں کر رہا اور خون بنتا ہی نہیں ہے، خوراک جو ہے اس کے جسم پر اثر کرتی نہیں ہے، یا ایسا بوڑھا شخص کہ جو لاغر اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کی ہڈیوں کا گودا ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ان صورتوں کے اندر یہ معمر شخص جو ہے یا ایسا بیمار شخص جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، کہ جب اس کو اندیشہ ہو کہ روزہ رکھوں گا تو جان کے تلف ہونے کا خدشہ ہے، تو اب یہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے بلکہ ان دنوں میں ایک صدقہ فطر کی مقدار اپنے روزے کا فدیہ دے دے۔ اب جب یہ فدیہ دے دے گا تو اب جتنے بھی روزے ہوں 29 ہوں یا 30 ہوں، تو 30 روزوں کا فدیہ جب یہ راہ خدا میں کسی مسکین کو دے دیتا ہے تو اب اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ خالق کائنات اس سے قیامت کے دن ان روزوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ فدیہ ایک مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، ابتدائے رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، درمیان رمضان میں، انتہائی رمضان میں، جب آسانی ہو۔
اس کے اندر کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال اگر یہ فدیہ نہیں دیتا تو پھر گناہ گار ہوگا، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ روزہ نہ رکھنے کی جو اجازت ہے وہ اس عورت کو ہے کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلانے کی وجہ سے یہ لاغر ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی اور روزہ گزارنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر چاہے اس کا اپنا بچہ ہو یا اس نے کسی کے بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہو، جیسے دائیاں ہوتی تھی پہلے زمانے کے اندر اور وہ بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، تو کسی بھی صورت میں اب اپنی جان کے اسے خدشہ ہو بیمار ہو جانے کا، کمزور ہو جانے کا، تو اب اس کو اجازت ہوگی کہ یہ روزہ نہ رکھے۔ اور بیمار شخص بھی جو ذکر ہوا وہ بھی، اور یہ دودھ پلانے والی بھی، یہ ان کو چاہیے کہ یہ پھر اور دنوں کے اندر ان روزوں کی قضا کرے جب یہ روح بصحت ہو جائے، جب یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن فی الوقت ان کے اوپر یہ حکم ربی جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوگا۔ یوں ہی حیض اور نفاس والی عورت جو ہے اسے بھی اجازت ہے یہ روزہ نہ رکھے، البتہ جب اس کو کھانا ہو یا پینا ہو تو کوشش کرے کہ اپنا روزہ داروں کے سامنے آ کر نہ کھائے پیے، اپنا سیپریٹ جو ہے علیحدہ بیٹھ کر جو ہے وہ یہ سارے معمولات کو کرے اور روزہ داروں کے سامنے آ کر نہ کھائے۔ بہرحال حمل والی عورت، اسے بھی شریعت اجازت دیتی ہے چاہے وہ روزہ رکھے چاہے نہ رکھے، کیونکہ اس میں بعض عورتیں جو ہیں وہ طاقتور ہوتی ہیں اور ان کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور بھوک کی شدت اتنی نہیں ہوتی انہیں کہ جس سے ان کو یا بچے کو نقصان کا اندیشہ ہو۔ لیکن اگر نقصان کا اندیشہ ہے تو حمل والی کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ان روزوں کی قضا پھر بعد میں کرے گی جب اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ بہرحال یاد رکھیے کہ وہ روزہ، نفل روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس نفل روزے کو کسی وجہ سے توڑ بیٹھا ہے تو اس کی قضا کرنا اب اس کے اوپر لازم ہے۔ عورت جو ہے وہ نفل روزہ رکھتی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ رکھے، چاہے وہ نفل روزہ ہو، چاہے وہ منت کا روزہ ہو، چاہے وہ قسم کا روزہ ہو، چاہے کسی ہی قسم کا روزہ ہو۔ اس میں اس کے لیے لازمی ہے کہ اگر شوہر اس کو منع کر دیتا ہے تو یہ پھر اپنے روزے کو توڑ دے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پھر یہ بعد میں اس روزے کی قضا ضرور کرے گی۔ لیکن رمضان کے روزے میں ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے روزے میں عورت کو اگر شوہر منع بھی کرے تو یہ روزہ رکھے گی، کیونکہ روزہ رب کائنات جل شانہ نے مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض کیا ہے۔ اب ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو ریلیف دے دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے اور کیا جی مجھے میرے شوہر نے منع کیا تھا تو میں اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ حکم صرف اس کے لیے ہے کہ جس نے نفل روزہ رکھنا ہو یا واجب روزہ رکھنا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ رمضان کے روزوں میں پابندی لگاتا ہے، چاہے وہ ماں باپ اپنے بچوں پر لگاتے ہیں، تو گناہ گار ہوں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مریض جو ہے اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے جبکہ اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو۔ اگر مرض بڑھ جاتا ہے یا دیر سے اچھا ہوگا، ان صورتوں کے اندر یہ روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں اس کی قضا کرے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ معمر شخص شیخ فانی جو اتنا بوڑھا تھا، جس کو ہم نے اجازت دی اور وہ صدقہ فطر دے رہا تھا، اس کو تقویت مل گئی اور اس نے کچھ ایسی خوراک اور اپنا علاج کرایا، اس کا گودا جس ہڈیوں کے اندر آ گیا، طاقت اس کی بحال ہو گئی، جگر والے کا جگر ٹرانسپلانٹ ہو گیا، اس کے اندر جو ہے اب پھر روحانیت اور طاقت اور قوت آ گئی اور خون بننا شروع ہو گیا اس کا۔
تو ان صورتوں کے اندر اب ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ روزہ رکھے، اگرچہ یہ اس کا فدیہ ہی دے چکے ہوں گے، لیکن وہ فدیہ ان کا نفل ہو جائے گا، اب یہ ان کے روزے رکھیں گے، نہیں رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یوں ہی اگر کوئی شخص اتنا ہے اس کے اندر طاقت کہ وہ گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکتا اور سردیوں میں اگر رکھے تو اس کا جسم جو ہے اس کو نکال لے گا اور اس کو دشواری نہیں ہوگی، تو اب ایسا شخص رمضان کے روزے چھوڑ کر کسی مرض کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے اس نے جو روزے چھوڑے ہیں اب ان کی قضا جو ہے یہ سردیوں میں کر سکتا ہے۔ یوں ہی سانپ نے ڈس لیا یا کوئی اور اس طرح کی مصیبت اس کے اوپر آن پڑی، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور یہ اس میں جو ہے وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ان روزوں کی قضا لازم ہوگی، البتہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔